السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اسلامی کے لیے عرب کی خصوصیات۔ نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا جس اندھیرے میں بھٹک رہی تھی اس کے لیے ایک ایسی صبح کی ضرورت تھی جو ساری اندھیریوں کو دور کر دے اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی راہ دکھا دے۔ اور اس صبح کے طلوع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں عرب کے ملک کو ہی کیوں پسند فرمایا، اس بارے میں بھی چند باتیں قابل غور ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا آخری پیام دے کر بھیجنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور آپ کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلنا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک فرد کی زندگی اس عظیم کام کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی اپنی موجودگی میں مصلحین کا ایک ایسا گروہ تیار کر جائیں جو آپ کے بعد بھی آپ کے کام کو جاری رکھیں۔ اس اہم کام کے لیے جس قسم کی خصوصیات کی ضرورت تھی وہ عرب کے باشندوں میں زیادہ اونچے پیمانے پر اور عمومیت کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ نیز ملک عرب کا جغرافیائی مقام بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ آباد دنیا کے تقریباً مرکز میں واقع ہے، اور اس طرح اس پیام کو چاروں طرف پھیلانے میں بہت کچھ آسانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ عرب زبان کی وسعت اور خصوصیات ایسی ہے کہ جس مضمون کو پیش کرنا تھا اس کو جس قدر آسانی کے ساتھ عربی زبان میں ادا کیا جا سکتا تھا، دنیا کی دوسری زبانوں کے دامن اس کے لیے بہت تنگ تھے۔ عربوں کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ محکوم نہیں تھے۔ غلامی کی وجہ سے ذہنوں میں جو پشتی آ جاتی ہے اور اعلیٰ انسانی صفات میں جو گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس سے یہ لوگ محفوظ تھے۔ ان کے چاروں طرف ایران اور روم کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی عربوں کو اپنا غلام نہ بنا سکی تھی۔ بہت سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے، خطروں کو کبھی دھیان میں نہ لاتے تھے، لڑائی کو کھیل سمجھتے تھے، پرجوش تھے، ارادے کے پختہ تھے، دل کے صاف تھے، جو بات دل میں ہوتی وہی زبان پر ہوتی۔ چھل کپٹ اور لاگ لگاؤ کی بیماریاں جو عام طور پر غلام اور بزدل قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان سے وہ پاک تھے، عام سمجھ اور عقل کے اعتبار سے اونچا درجہ رکھتے تھے، ذہنی طور پر بلند تھے، باریک باتوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے، حافظہ بہت تیز تھا، اتنا تیز کہ اس بارے میں یہ لوگ دنیا میں اپنی ہم عصر قوموں میں یکتا تھے، فیاض تھے، خوددار اور غیرت مند تھے، ذلیل ہونا برداشت نہ کر سکتے تھے، ریگستان کی سخت زندگی کے باعث عملی قسم کے لوگ تھے۔ کسی بات کو قبول کر لینے کے بعد ان کے لیے یہ بہت دشوار تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کی داد دیا کرے، بلکہ اس کے برخلاف وہ اس بات کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور دیکھتے دیکھتے اپنی پوری زندگی کو اپنے پسندیدہ کام میں لگا دیتے تھے۔ عربوں کی اصلاح میں مشکلات۔ ایک طرف تو عرب کی زمین میں عرب کی زبان اور عرب کے باشندوں کی یہ خصوصیات تھی جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیام کو اس ملک اور ان لوگوں پر بھیجنا طے فرمایا، لیکن دوسری طرف وہ مشکلات بھی کچھ کم نہ تھی جو اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑے۔ ابتدا ہی میں لکھا جا چکا ہے کہ ہر کام کی عظمت کو جانچنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کن حالات میں کیا گیا۔ چنانچہ اسلامی تحریک جس زمانے میں اٹھی اور کامیاب ہوئی، اس اعتبار سے وہ دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو دنیا کی امامت کے لیے تیار کیا اور اس سلسلے میں گونا گو مشکلات کو جس طرح سر کیا، وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ جب تک عرب قوم کی یہ خصوصیات سامنے نہ ہو، کوئی شخص اس عظیم اصلاحی کام کا اندازہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پایا۔ اس قوم کی اصلاح میں چند مشکلات حائل تھیں۔ ان میں سے بڑی اور قابل ذکر یہ ہے: عرب قوم بالکل ان پڑھ تھی، خدا کی ذات و صفات کا صحیح تصور رسالت کی
نوعیت اور اہمیت، وحی کا مفہوم، اللہ کی کتاب کا فہم، آخرت کا تصور، عبادت کا صحیح مطلب، غرض یہ کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے وہ پہلے سے واقف ہو۔ پھر یہ لوگ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کے ایسے اندھے پیر تھے کہ ان سے اینچ بڑھ ہٹنا ان کو سخت ناگوار تھا، جبکہ اسلام جو کچھ پیش کرتا تھا وہ ان کے اس آبائی مذہب کے بالکل خلاف تھا۔ شرک سے پیدا ہونے والی تمام ذہنی بیماریاں ان میں موجود تھیں۔ توہم پرستی نے ان کی عقل کو بیکار کر رکھا تھا۔ آپس کی لڑائیاں گویا کہ قومی خصوصیت بن گئی تھی، اور ان کی وجہ سے ان کے لیے کسی مسئلے پر سنجیدگی سے سوچنا آسان نہ تھا۔ وہ جو کچھ سوچتے لڑائی اور خانہ جنگی کے انداز پر سوچتے۔ عام طور پر لوٹ مار ذریعہ معاش تھا۔ اس طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو ان کے سامنے ایک ایسی بات آتی تھی جس کو اس سے پہلے نہ انہوں نے سنا تھا اور نہ سمجھا تھا، اور جو باپ دادا کے چلن اور ان خیالات کے بالکل خلاف تھے جن کو وہ اب تک سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ اس دعوت کا مطالبہ کیا تھا؟ اس دعوت کا مطالبہ تھا کہ لڑائیاں بند کرو، امن کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرو، لوٹ مار کرنا غلط ہے، فاسد خیالات، بری عادات، اور سب سے زیادہ یہ کہ حرام ذریعہ معاش فوراً چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی پکار پر ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں کو تیار کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کے حالات، عرب کے حالات اور جس قوم سے واسطہ تھا اس کی عادات و خصوصیات، کوئی چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جو بظاہر اس دعوت کے لیے سازگار کہی جا سکتی ہو، لیکن جب نتائج سامنے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کی لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اور یہی وہ معجزہ ہے جس کے سامنے آتے ہی ہر انسان کا دل چاہتا کہ وہ اس ذات کی سعادت گرامی کے بارے میں تفصیل سے جانے اور آپ کی پیش کی ہوئی دعوت کو قریب سے سمجھے۔ آئندہ ابواب میں یہی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔